صدر مملکت نے کہا کہ پوری قوم کو چاہیے کہ متحد ہو کر قائد کی تعلیمات پر عمل کریں۔ عارف الوی کا کہنا تھا کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں خاص دن کے طور پر منایا جاتا ہے کیونکہ آج کے دن ایک عظیم رہنما کی پیدائش ہوئی۔ عظیم رہنما نے براعظم کا جغرافیہ بدلا اور ہمیں پاکستان عطا کیا۔ بھارت میں مسلمانوں سے امتیازی سلوک قائد اعظم کے یقین کی تصدیق ہے۔ وزیر اعظم پوری دنیا آج بھارت کا مکروہ چہرہ دیکھ رہی ہے۔ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک قائد اعظم کے یقین کی تصدیق ہے۔ انہیں یقین تھا ہندوستان کے انتہا پسند ہندو مسلم اقلیت کو عزت اور وقار کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ آج کے دور میں قائد کے دو قومی نظریے کی اہمیت و افادیت مزید واضح ہو رہی ہے۔ بلاول زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ قائد اعظم جنوبی ایشیا کے دور اندیش رہنما تھے۔ پیپلز پارٹی قائد اعظم کے ویژن کی حقیقی علمبردار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید بھٹو اور شہید بیوی نے جدوجہد میں جانیں قربان کی۔ وزیر اعظم کل جہلم میں 120 سال پرانے جلال پور ایریگیشن منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ عمران خان 115 کلومیٹر لمبی نہر کا افتتاح کریں گے۔ دنیا کی بڑی مصنوعی نہر کی تکمیل 7 سال میں ہوگی۔ منصوبے کے تحت 1,70,000 ایکڑ رقبہ سیراب ہوگا۔ نہر سے جہلم، پنڈ دادن خان اور خوشاب کے علاقے سیراب ہوں گے۔ بھارت میں شادی کرنے والی پاکستانیوں کشمیری خواتین مشکلات کا شکار ہونے لگی۔ مقبوضہ کشمیر سمیت مختلف ریاستوں میں 300 سے زائد پاکستانی اور کشمیری خواتین اپنے بچوں کے ساتھ مقیم ہیں اور واپس آنے کی جدوجہد میں لگی ہوئی ہیں۔ درجنوں خواتین ایسی ہیں جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں یا پھر طلاق ہو گئی، اب وہاں قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ امریکی رکن کانگریس نے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال کو انتہائی خوفناک قرار دے دیا۔ پرامیلا جے پال کا کہنا تھا بھارتی وزیر خارجہ نے مجھ سے ملنے سے انکار صرف اس وجہ سے کیا کیونکہ میں نے ایوان میں کشمیر پر قرارداد پیش کی۔ بھارتی وزیر خارجہ کا نہ ملنا بھارتی کمزوری کا عکاس ہے۔ چیئرمین پی سی بی کی جانب سے سیکیورٹی رسک قرار دیے جانے پر بھارت تلملا اٹھا۔ آج ہمارے ملک کے مقابلے میں بھارت میں سیکیورٹی رسک زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش ٹیم نیوزی لینڈ کا دورہ کر رہی تھی تو کرائسٹ چرچ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا میں بھی ناخوشگوار واقعات ہو چکے ہیں۔ پی ایس ایل 5 کی افتتاحی تقریب کا انعقاد نئی کمپنی کرے گی۔ ایونٹ کے انعقاد میں 2 ماہ باقی ہیں مگر تاحال حتمی شیڈول تیار نہیں کیا جا سکا۔ پی سی بی نے اس بار تمام میچز پاکستان میں کروانے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی اور لاہور کے ساتھ بطور میزبان راولپنڈی اور ملتان کا بھی فیصلہ ہو چکا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔